الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ انتہائی واجب الاحترام معزز مہمانان گرامی، علماء اکرام، اساتذہ اکرام و طلباء عزیز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سب کے لیے انتہائی سعادت کا دن ہے، خوشی کا دن ہے کہ آج الحمدللہ ہمارے 6 بچوں نے قرآن کریم مکمل کیا اور آپ حضرات کے سامنے آخری سبق سنایا۔ اس پر مسرت موقع پر تمام بچے، بالخصوص ان کے والدین اور جتنے معزز مہمانان گرامی تشریف لائے ہیں، دل کی اتھاہ گہرائیوں سے ان سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ اللہ رب العالمین ان بچوں کی عمر میں برکت عطا فرمائیں، اللہ پاک ان کو ہمت اور استقامت دیں اور دین متین کی خدمت کے لیے ان کی عمر میں برکت عطا فرمائیں اور اللہ پاک ان سے زیادہ دین کا کام لیں، والدین اور اساتذہ اکرام کے لیے صدقہ جاریہ بنائیں۔ اس موقع پر آپ حضرات تشریف لائے، میں اپنی طرف سے، اپنے ادارے کی انتظامیہ کی طرف سے آپ سب حضرات کا تہ دل سے شکر گزار ہوں اور آپ کی تشریف آوری پر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اللہ پاک نے ہم سب کو اس محفل میں اکٹھا فرمایا اور یہ ایسی بابرکت محفل ہے جس کے متعلق روایات میں آتا ہے کہ اس موقع پر نہ صرف فرشتے اس مجلس کو گھیر لیتے ہیں بلکہ جب تک یہ تذکرہ چلتا ہے اللہ پاک اس وقت تک ان فرشتوں کو یہاں رکھتے ہیں اور اس بابرکت مجلس اور اس موقع پر جتنی بھی دعائیں مانگی جاتی ہیں اللہ رب العالمین ان کو قبول فرماتے ہیں۔ یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ ہمارے بچوں کا قرآن کریم مکمل کرنا یہ آپ کے اور میرے دسترس میں نہیں، میرے اختیار میں نہیں، ان اساتذہ اکرام کے اختیار میں نہیں، والدین کے اختیار میں نہیں، یہ تو چناؤ ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے، یہ تو انتخاب ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم میں فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ بے شک ہم نے قرآن کریم کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ لیکن اسباب کے درجے کے اندر اللہ رب العالمین نے
ان بچوں کا انتخاب کر کے ان کے سینوں کے اندر کلام اللہ کو محفوظ کر دیا اور ان کو بھی ایک قرآن کریم کی حفاظت کا ذریعہ بنا دیا۔ اس پر ہم جتنا بھی شکر ادا کریں اتنا کم ہے۔ آج کے اس دور کے اندر جہاں ہم سب لوگ عصری علوم کی طرف جاتے ہیں، وہاں یقیناً مبارکباد کے مستحق ہیں وہ بچے بھی اور ان کے والدین بھی، جنہوں نے اپنا وقت نکالا اور اس وقت میں عصری علوم کے ساتھ ساتھ قرآن کریم کو بھی اپنے بچوں کو حفظ کروایا، ان کو حافظ بنایا۔ یہ بہت اچھی بات ہے کہ آپ اپنے بچوں کو عصری تعلیم بھی دلوائیں اور عصری تعلیم کے ساتھ ساتھ انہیں حافظ قرآن بھی بنائیں۔ جہاں وہ بچہ کل کو کوئی ڈاکٹر بنے گا، کوئی انجینئر بنے گا، کوئی استاد بنے گا، وہاں اس کے نام کا حصہ بن جائے گا کہ یہ حافظ قرآن بھی ہے۔ لیکن ایک بات میں انتہائی معذرت کے ساتھ تمام اساتذہ، تمام طلباء، تمام والدین کی خدمت میں گزارش کرنا چاہوں گا، اور وہ یہ ہے کہ قرآن کریم کا حافظ بنانا کوئی ضروری نہیں ہے، حفظ کرنا کوئی ضروری نہیں، لیکن حفظ کرنے کے بعد اس کو حفظ رکھنا ضروری ہے۔ یاد کرنا فرض نہیں تھا، والدین نے اپنے شوق میں، اللہ کی محبت میں، قرآن کریم کی محبت میں کہ ہمارا نام بھی اس لسٹ میں آ جائے کہ ان بچوں کے والدین سر کے اوپر تاج پہنائے جا رہے ہیں تو ہمارے بچے حافظ قرآن بن گئے، تو اس موقع پر ہمیں جان شکر گزار ہونا چاہیے۔ وہاں ہم نے اپنے بچوں کو اس کا پابند کرنا ہے کہ وہ قرآن کریم کو یاد بھی رکھیں۔ اگر وہ یاد نہیں رکھیں گے تو ہم عند اللہ مجرم ہیں اور ہم گناہ گار ہوں گے۔ لہٰذا اس کے لیے قرآن کریم مکمل کرنے کے بعد اگر ہمارے پاس وقت ہے تو ہم اپنے بچوں کو مکمل گردان کروائیں اور ان کو اچھی طرح قرآن کریم کا پختہ حافظ بنائیں۔ نام کا حافظ نہ بنائیں، کام کا حافظ بنائیں۔ اور اس کے بعد اگر وقت نہیں بھی ہے پھر بھی اس کے لیے وقت نکالیں، اور یاد کرنے کے بعد اپنے بچوں کی نگرانی خود کریں۔ جس طرح ایک چھوٹا سا بچہ ہے، والدہ اس کی نگرانی کرتی ہے، کہیں میرے بچے کا ہاتھ نہ جل جائے، کہیں میرے بچے کی انگلی کو کرنٹ نہ لگ جائے، کہیں کوئی ایسی جگہ پر نہ پہنچ جائے جس سے میرے بچے کو تکلیف ہو۔ وہاں اسی طرح یہ بھی ضروری ہے کہ میں اپنے بچے کی خود نگرانی کروں، اس کی حفاظت کروں اور اس کا معمول بناؤں کہ وہ روزانہ اٹھ کر صبح بلا ناغہ زیادہ نہیں تو کم از کم ایک پارہ قرآن کریم ضرور پڑھے اور یاد کر کے سنائے۔ چونکہ وہ حافظ ہے، حافظ قرآن کے لیے زیادہ سے زیادہ 20 منٹ میں وہ ایک پارہ سنا لیتا ہے۔ اگر آپ یہ معمول بنائیں گے تو یقین کریں کہ انشاءاللہ اس بچے کو قرآن کریم نہیں بھولے گا، ساری زندگی یاد رہے گا، چونکہ ہر ماہ اس کا قرآن کریم مکمل ہو جاتا ہے۔ آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں، آپ حیران ہوں گے، یہ تو میں ایک پارے کی بات کر رہا ہوں۔ ہمارے ایک بزرگوں نے واقعہ سنایا، فرماتے تھے کہ ایک صاحب کشف بزرگ تھے۔ صاحب کشف بزرگ وہ ہوتا ہے جو یہ دیکھ لیتا ہے کہ اس دیوار کے پیچھے کیا ہو رہا ہے، اسے کہتے ہیں کشف۔ کہتے ہیں کہ وہ ایک مرتبہ قبرستان سے گزر رہے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ جو ہم اپنے ورثاء کے لیے ایصال ثواب کرتے ہیں وہ ثواب ان تک پہنچتا ہے اور وہ وہاں سے اکٹھا کر رہے ہیں، اور ایک بزرگ ایسے ہیں جو کرسی پر بیٹھے ہیں اور ٹانگ پہ ٹانگ رکھے اطمینان سے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ثواب اکٹھا نہیں کر رہے۔ تو وہ بزرگ صاحب کشف تھے، انہوں نے جب دیکھا تو انہوں نے ان سے پوچھا کہ آپ قرآن کریم آپ ثواب اکٹھا نہیں کر رہے؟ تو وہ بزرگ فرمانے لگے کہ میں اس لیے اکٹھا نہیں کر رہا کہ میرا ایک بیٹا ہے اور وہ قرآن کا حافظ ہے، اگرچہ وہ پرچون کی دکان یعنی اس کی کریانے کی دکان ہے، لیکن جب وہ صبح قرآن آتا ہے دکان کھولتا ہے تو قرآن کریم پڑھنا شروع کرتا ہے، اور مغرب کے وقت جب دکان بند کرتا ہے تو قرآن کریم مکمل ہو جاتا ہے۔ صبح سے شام تک ایک قرآن کریم مکمل ہو جاتا ہے،
اور وہ مجھے بلا ناغہ ایصال ثواب کرتا ہے۔ میرے پاس ثواب کافی زیادہ مقدار میں موجود ہے، الحمدللہ میں خوش ہوں، مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے میں اکٹھا نہیں کر رہا۔ سال گزرا، 2 گزرے، 3 گزرے، وہ بزرگ اس دن جب انہوں نے یہ پہلی مرتبہ کشف کے ذریعے معلوم کیا تھا تو ان کے دل میں ویسے خیال آیا کہ میں جاؤں اور جا کر اس دکان پہ دیکھوں کہ واقعی ان کا بیٹا پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ وہ گئے اور جا کر انہوں نے دیکھا، وہ آئے، انہوں نے اپنی دکان کھولی اور کھولنے کے بعد ابھی گاہک کوئی نہیں آیا تو قرآن کریم انہوں نے پڑھنا شروع کر دیا۔ جب کوئی گاہک آیا تو وہاں سے انہوں نے سامان اٹھایا اور ان کو دے دیا، پھر پڑھنا شروع کر دیا، پھر کوئی گاہک آیا، سامان اٹھایا، پھر دے دیا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں اس طرح دیکھتا رہا تو مجھے یقین ہو گیا کہ واقعی یہ پڑھ کے ایصال ثواب کرتا ہے۔ 2-3 سال کے بعد پھر گزر ہوا، پھر انہوں نے کشف کے ذریعے سے معلوم کیا تو انہوں نے دیکھا کہ اب وہ بھی بابا جی بھی ثواب اکٹھا کر رہے ہیں، وہ کرسی بھی نہیں ہے اور وہ ٹھاٹ باٹ بھی نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ تو بڑے امیر تھے، آپ کے پاس کوئی کمی نہیں تھی ثواب کی، لیکن آج میں نے آپ کو دیکھا کہ آپ بھی ثواب اکٹھا کر رہے ہیں، تو وجہ کیا ہے؟ تو وہ بابا جی فرمانے لگے کہ وجہ یہ ہے کہ جو مجھے ایصال ثواب کرتا تھا وہ فوت ہو گیا۔ وہ میرا بیٹا جو روزانہ ایک قرآن کریم پڑھ کر مجھے ایصال ثواب کرتا تھا وہ ابھی فوت ہو گیا۔ اب وہ مجھے روزانہ ایصال ثواب نہیں کرتا، اس لیے مجھے بھی ضرورت ہے تو میں بھی اپنے حصے کا اکٹھا کر رہا ہوں۔ وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ پھر میرے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ میں جا کے دیکھوں، چنانچہ وہ دوبارہ گئے اور پھر انہوں نے جا کر دیکھا، دکانداروں سے معلوم کیا تو انہوں نے کہا جی 1 ماہ ہو گیا وہ فوت ہو گئے۔ تو جو ہم پڑھتے ہیں اس کا باقاعدہ نہ صرف ہمیں فائدہ ہوتا ہے بلکہ جن کے لیے ہم ایصال ثواب کرتے ہیں ان کو بھی فائدہ ہوتا ہے۔ آج کے اس گئے گزرے دور کے اندر سوشل میڈیا کا دور ہے، سارا دن ہم فیس بک اور ان چیزوں سے فارغ نہیں ہوتے۔ ایک حافظ قرآن ڈرائیور فیصل آباد سے وہ جاتا ہے اسلام آباد راولپنڈی، وہ گاڑی چلاتا ہے، اپنی ڈرائیونگ کرتا ہے، نہ وہ اس میں کوئی گانا لگاتا ہے نہ کچھ اور چلاتا ہے۔ وہ حافظ قرآن ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں تقریباً 4.5 گھنٹوں میں 4.5-5 گھنٹے لگ جاتے ہیں فیصل آباد سے مجھے اسلام آباد جاتے ہوئے۔ تو وہ کہتا ہے میں جاتے ہوئے اسٹیئرنگ پہ جب بیٹھتا ہوں تو قرآن کریم کی تلاوت شروع کرتا ہوں اور الحمدللہ جاتے جاتے راستے میں 15 پارے پڑھ لیتا ہوں، اور جب میں اسلام آباد سے واپس آتا ہوں تو 15 پارے میں پھر پڑھ لیتا ہوں۔ جب میں فیصل آباد واپس پہنچتا ہوں تو الحمدللہ میرا 1 دن کے اندر قرآن کریم مکمل ہو جاتا ہے۔ یہ آج کے دور کی بات کر رہا ہوں، سابقہ دور کی نہیں۔ ہم چلو اور کچھ نہیں کر سکتے تو کم از کم اپنے بچے کو اس بات کا پابند بنا دے کہ وہ 1 پارہ لازمی سنائے گا تاکہ 30 دنوں کے اندر یہ قرآن کریم مکمل ہو جائے۔ میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ اگر ہم اس کی پابندی کر لیں تو سمجھ لیں کہ ہم بھی کامیاب ہیں، ہمارا بیٹا بھی کامیاب ہے، بیٹے کا معمول بن جائے گا اور ہماری نجات کا ذریعہ بن جائے گا، ہماری مغفرت کا ذریعہ بن جائے گا، ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا۔ اور اگر ہم اس کی پابندی نہیں کریں گے، ہم کہیں گے نہیں بیٹا رات کو لیٹ سویا تھا، اس نے تو ابھی امتحان دینا ہے، وہ امتحان کی تیاری کر رہا ہے، خیر ہے قرآن کریم بعد میں دیکھ لے گا، تو یقین کرو وہ ہمارے لیے وبال جان بن جائے گا۔ اس لیے قرآن کریم کا حافظ بننا ضروری نہیں ہے، اس کو حفظ رکھنا ضروری ہے، لہذا اس کی ہم پابندی کریں۔ نمبر 2، قرآن کریم کے بہت سارے ہم پر حقوق ہیں، اسی طرح تھوڑا بہت ہمارا بھی حق ہوگا۔ قرآن کریم کا پہلا حق یہ ہے کہ ہم قرآن کریم کو پڑھیں، تجوید کے ساتھ پڑھیں، ترتیل کے ساتھ پڑھیں، ہمارے تلفظ ہمارے مخارج وہ ٹھیک ہوں تاکہ ہمیں ثواب ملے، گناہ نہ ملے۔ دوسرا حق یہ ہے کہ ہم اس کو سمجھ کر پڑھیں۔ آج ہم پڑھ تو لیتے ہیں، سمجھتے نہیں ہیں کہ اس قرآن کریم کے اندر ہے کیا۔ حالانکہ اللہ پاک قرآن حکیم میں فرما رہے ہیں
شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، ہمارے لیے ہدایت ہے، ہمارے لیے کامیابی ہے، ہمارے لیے رہنمائی ہے، ہمارے لیے برکتیں ہیں، ہمارے لیے رحمتیں ہیں، لیکن ہم قرآن کریم کو دیکھتے ہی نہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ پہلے نمبر پر ہم قرآن کریم کو پڑھیں، نمبر 2 سمجھیں، نمبر 3 اس پر عمل کریں۔ ایک آدمی پڑھ لیتا ہے اس پہ عمل نہیں کرتا، کوئی فائدہ نہیں۔ اور چوتھا حق یہ ہے کہ ہم اپنے بھائیوں تک بھی اس کو پہنچائیں۔ میں یہ تو چاہوں کہ میں جنت میں جاؤں اور اپنے بھائی کے لیے یہ پسند کروں کہ وہ جنت میں نہ جائے، میں کیسا مسلمان ہوں؟ اور قرآن کریم ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں، روایات میں آتا ہے کل قیامت کے دن جہنم میں جانے کا فیصلہ ہو جائے گا۔ اللہ پاک فرمائیں گے کہ اس انسان کو جہنم میں ڈال دو۔ ایک نوجوان آئے گا، وہ اللہ کے سامنے گڑ گڑائے گا، فریاد کرے گا، روئے گا، گریہ زاری کرے گا، منت سماجت کرے گا، اے یا رب العالمین، یا احکم الحاکمین، تو ہی مالک ہے، آج جزا کا دن ہے، آج بھی تو مالک ہے، یا اللہ اس بندے کو معاف فرما دے۔ اللہ رب العالمین اس کی بات کو مان لیں گے، مان کر فرمائیں گے اچھا ٹھیک ہے اس کو جنت میں ڈال دو، جہنم کا فیصلہ کینسل، ختم۔ آدمی کہے گا کہ اے نوجوان، اے میرے محسن، تو ہے کون جس نے مجھے آج بچا لیا؟ میں تو جہنم میں جا رہا تھا، اللہ کے سامنے تو نے سفارش کی، تو نے منت سماجت کی، تو نے گریہ زاری کی، تو کون ہے؟ تو وہ نوجوان اس وقت کہے گا کہ میں سورۃ الملک ہوں، تو نے اپنی زندگی کے اندر اس بات کا معمول بنایا تھا کہ عشاء کی نماز کے بعد سوتے ہوئے مجھے بلا نغہ پڑھتا تھا، تو نے زندگی میں مجھ سے بے وفائی نہیں کی، میں آج تجھ سے کیسے بے وفائی کر لوں؟ یہ ایک چھوٹی سی صورت ہے، اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ اگر ہم پورا کلام اللہ پڑھیں گے تو اس کا اجر ہمیں کتنا ملے گا۔ ایک حافظ قرآن کے متعلق آج دنیا کے اندر ایک منسٹر کے ساتھ جس کا تعلق ہوتا ہے وہ پھولا نہیں سماتا، اپنی برادری کے اندر، رشتہ داروں کے اندر، اہل علاقہ کے اندر اس کی پھونپھاں دوسروں سے زیادہ ہوتی ہے کہ میرا منسٹر صاحب سے تعلق ہے، میرا فلاں صدر سے تعلق ہے، میرا وزیر اعظم سے تعلق ہے۔ آج اس دنیا کے اندر حافظ قرآن کا اعزاز اگر دیکھنا ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ حافظ قرآن آگے کھڑا ہے اور ساری دنیا اس کے پیچھے کھڑی ہے۔ جہاں حافظ قرآن کے پاؤں ہیں وہاں دنیا جہاں کے جو بڑے بڑے لوگ ہیں ان کے سر ہیں۔ یہ حافظ قرآن کا اعزاز ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس کو امام بنا دیا، باقی مقتدی ہیں۔ حالانکہ صاحب ثروت مقتدی ہے، مالدار مقتدی ہے، دنیا کے اندر عزت والا مقتدی ہے، لوگوں کی نظر میں باوقار مقتدی ہے، امام حقیر ہے، لیکن اللہ پاک نے امام کو جو مقام عطا فرمایا وہ مقتدی کو نہیں ہے۔ اور یہ کس وجہ سے؟ کہ اس کے سینے کے اندر قرآن ہے، وہ حافظ قرآن ہے۔ اور آخرت کے اندر حافظ قرآن کو اللہ پاک یہ اعزاز عطا فرمائیں گے اور اس وقت اس کو کوٹا دیا جائے گا، کیا ہے حافظ قرآن تم سفارش کرو ایسے لوگوں کی جن پر جہنم واجب ہو چکی ہے، اپنے اعزاء اقربا میں سے، تو میں رب ان کو معاف کر دوں گا۔ اور یہ کوٹا اور یہ اعزاز دنیا کے کسی آدمی کے پاس نہیں ہے سوائے حافظ قرآن کے۔ اس میں بہت سارے درجات آتے ہیں، کم از کم جو آخری درجہ ہے، آخری درجہ روایات کے اندر آتا ہے کہ اس کے پاس بھی 10 لوگوں کا کوٹا ہوگا، 10 لوگ ایسے جن پر جہنم واجب ہو چکی ہے، اور حافظ قرآن سفارش کرے گا۔ لیکن ضرورت ہے کہ وہ حافظ قرآن ہو، جس طرح کہ میں نے پہلے کہا کہ وہ نام کا حافظ نہ ہو، وہ کام کا حافظ ہو۔ اور حافظ قرآن کا جو اعزاز اس کے والد کو دیا جائے گا
روایات کے اندر آتا ہے کہ اس کے سر پر سونے کا تاج پہنایا جائے گا، فرشتوں کو حکم دیا جائے گا کہ ان کے والد کے سر پر سونے کا تاج رکھو، اس کی روشنی آج جو سورج ہے سورج سے بھی زیادہ ہوگی۔ لوگ پوچھیں گے کہ یہ کون ہے؟ کوئی نبی ہے، کوئی رسول ہے، کوئی ولی ہے، کوئی عالم ہے، کوئی مفتی ہے؟ لیکن ایک ہی جواب آئے گا کہ نہیں، نہ تو یہ نبی ہے، نہ یہ رسول ہے، نہ یہ ولی ہے، نہ یہ عالم، نہ مفتی، نہ پیر صاحب، بلکہ کون ہے؟ یہ حافظ قرآن کا والد ہے۔ یہ حافظ قرآن کے والد کا یہ اعزاز ہے کہ اس کو اللہ رب العالمین ایک سونے کا تاج پہنائے۔ اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ حافظ قرآن کا اعزاز کیا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، آپ سب بہت خوش قسمت ہیں، میں آپ سب کے لیے دعا گو ہوں۔ اللہ رب العالمین آپ کو ہمت اور استقامت دے، اللہ پاک دین کی خدمت کے لیے آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو، آپ کے بچوں کو قبول فرمائے۔ اللہ رب العالمین ان بچوں کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ اللہ پاک ان بچوں کو صحیح معنوں میں حافظ، قاری، عالم بعمل بنائے، اور اللہ پاک اس ادارے کے لیے، اساتذہ کے لیے، والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے، اور اللہ پاک ان کی عمر میں، ان کے رزق میں برکت عطا فرمائے۔